یہ جانے والے جس تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اور ہمیں بھی اپنی مختصر زندگی جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی امانت ہے، اللہ کی یاد میں، اس کے ذکر میں اور اس کی محبت میں بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ پے در پے مسلسل اموات، ویسے کوئی عام شخص بھی فوت ہو تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن اہل علم کے فوت ہو جانے سے جس طرح کہ اندھیرا ہو جاتا ہے اور زندگی کی بے ثباتی پر مزید یقین کی پختگی بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ساری زندگیاں ہماری سمٹ کے موت کی طرف عازم سفر ہیں۔ شیخ سعدی نے ایک مقام پہ لکھا ہے کہ خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، زاں کے بیشتر بام برائے فلاں نمان۔ آپ کہتے ہیں کہ اے فلاں عمر کو غنیمت سمجھ اور جو بھلائی کر سکتا ہے وہ کر لے، اس سے قبل کہ یہ پیغام آئے کہ فلاں بھی چلا گیا۔ تو یقیناً میں اور آپ سب لوگ اسی سفر پہ ہیں، اور اٹھنے والا اگلا قدم کس وادی میں ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم پھر پچھتائیں۔ اصل آنکھیں بندے کی کھلتی تب ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے لیے بنایا ہے کہ ہم مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔ زندگی ہے بڑی میٹھی، اور اس کی مٹھاس یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا کے لطف اور مزے لے رہے ہوتے ہیں اور جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے تو ہم بالکل اس دنیا کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی بڑھاپے کے ذریعے، کبھی دکھوں کے ذریعے، اور کبھی ہمارے اعزاء و اقرباء کو ہم سے جدا کر کے ہمیں موت کی یاد دلاتا رہتا ہے۔ بلکہ روزانہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ کتنی آفتاب کے ساتھ دن چڑھتا ہے لیکن پھر شام ہو جاتی ہے۔ اس طرح زندگی بھی ہماری موت کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، تو حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہمارا سفر جو ہے وہ تیزی سے کٹ رہا ہے زندگی کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے موت کو مخفی رکھا ہے۔ ایک لمحہ بھی پہلے نہیں پتہ چلتا کہ اب میری موت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ تو جب آ جاتی ہے موت تو پھر بے بسی ہوتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے ہماری مختصر زندگی، اس زندگی کو اس ڈھب سے گزاریں۔ دیکھو زندگی تو گزر ہی جائے گی، وہ عیش و عشرت میں گزارے، وہ دولت کے حصول میں گزر جائے، وہ زندگی مصلی پہ گزر جائے، ذکر و درود میں گزر جائے، خلق خدا کی ہمدردی، مخلوق خدا پر رحم کرتے اور اذیت، دکھ اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دلاتے، گمراہ لوگوں کو راہ راست پہ لاتے ہوئے جہاں بھی آپ زندگی گزاریں گے، جو دلچسپیاں، جو مشاغل آپ اپنے بنا لیں گے، انہی مشاغل میں آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ وہ بھی دنیا کے اوپر لوگ بستے ہیں کہ جو اپنا سارا دن تاش کھیل کے گزار دیتے ہیں تو شام ان کی بھی ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی دنیا پہ بستے ہیں جو سارا دن، جن کی آنکھیں قرآن مجید کی تلاوت سے وضو کرتی ہوتی تو دن ان کا بھی گزر جاتا ہے۔ اس طرح جو راتیں تہجد کے مصلی پہ گزارتے ہیں، رات ان کی بھی بیت جاتی ہے، اور جو نائٹ کلب میں رات گزارتے ہیں، رات ان کی بھی بسر ہو جاتی ہے۔ تو یہ فیصلہ میرا میرے ہاتھ ہے، آپ کا آپ کے ہاتھ ہے کہ ہم نے اس مختصر زندگی کے سفر کو کیسے کاٹنا ہے۔ ہم نے عیش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے، یا کہ زندگی کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق بسر کرنا ہے۔ جس تک پیغام حق پہنچا ہی نہیں ہے، جس نے کوئی اچھا ماحول پایا ہی نہیں، افسوس اس پہ بھی ہے، کاش کہ وہ کوئی اچھا ماحول پا لیتا تو گمراہ نہ ہوتا اور ذلت کی زندگی نہ کاٹتا۔ لیکن جس نے اچھا اور پاکیزہ ماحول پایا ہو
اسلامی زندگی کا اسے تصور دیا گیا ہو اور اس کے سامنے کئی ماڈل اور نمونے موجود ہوں اور پھر وہ اس کے باوجود بھی گمراہیوں کا شکار ہو جائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے۔